الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے اور درود و سلام و ہم سب کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج کے خطبے کا جو عنوان ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں دین اسلام لے کر آئے اور انبیاء کے واقعات جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے تھے مشرکوں کو تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، بس ایک واقعات ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں سورہ اعراف کے اندر فقصص القصص لہم یتفکرون کہ آپ ان سے واقعات بیان کیجئے تاکہ یہ غور و فکر کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں انبیاء کے نبیوں کے جو واقعات بیان کیے ہیں بس وہ قصے کہانیاں نہیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تقریباً 1,24,000 انبیاء بھیجے اور اس میں صرف 25 انبیاء کا ذکر کرے. تو یہ صرف قصے کہانیاں نہیں ہیں، اس سے ہمیں نصیحت لینا ہے اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان انبیاء کا ذکر کیا ہے. جیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ کہ لوگوں تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی کئی سنتیں ہم مسلمانوں کو دی ہے. جیسا کہ ہم مسلمان ختنہ کراتے ہیں، جیسا کہ اب عنقریب قربانی کا مہینہ آنے والا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے دی ہے، اور خانہ کعبہ کا جو مصلی ہے جس پر ٹھہر کر خانہ کعبہ کے امام نماز پڑھاتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کا مصلی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی جگہ ٹھہر کر نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام سے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی ہے کہ میرے بندوں کے لیے آپ خانہ کعبہ بنائیے اور مسجد کو پاک صاف رکھیے کہ میرے آنے والے بندے یہاں پر آ کر طواف کریں گے اور میری عبادت کریں گے. تو اسلام کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام بہت بڑا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے تعلق سے کئی باتیں کہی ہیں. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام بہت نرم دل ہے، ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، ایک جگہ فرما رہے کہ ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دوست ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں کئی ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ جن کے اوپر خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اور اگر ہم اس کے اندر غور کریں گے تو ہمیں بھی کئی ایسی چیزیں ملیں گی کہ ہم صحیح راہ پر چلنے لگیں گے. جیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ مریم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو نصیحت کر رہے ہیں کہ کیا نصیحت کر رہے ہیں کہ آپ ایسے لوگوں کی مورتیاں بناتے ہو
جو نہ چل سکتے، نہ پھر سکتے، نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے اور نہ نقصان۔ پھر ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتیک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے والد صاحب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ کو ایسا علم دیا ہے جو دوسروں کو نہیں دیا، جو آپ کو نہیں دیا، تو آپ میرے پیچھے چلیے، میرے ساتھ چلیے، میں آپ کو صحیح راہ پر، صحیح ہدایت کی راہ پر آپ کی رہنمائی کروں گا۔ تو اس آیت میں ہمیں کئی باتوں کا پتہ چلتا ہے، جیسا کئی لوگوں کا، اہل حق کو چھوڑ کر کئی لوگوں کا ایسا گمان ہے کہ آج کل کے نئے بچے ہمارے کو کیا دین سکھا رہے، ہمارے کو تو بہت کچھ معلوم ہے۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کیا فرما رہے؟ مجھ کو ایسا علم دیا گیا ہے جو آپ کو نہیں دیا گیا۔ اور یہی نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام طبری رحمہ اللہ علیہ تاریخ طبری میں ذکر کرے کہ مشرکین کو دعوت دیتے ہوئے فرما رہے ہیں حضرت ابو طالب کو کہ آپ حضرت علی کی پیروی کیجئے۔ حضرت علی کون ہیں؟ ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ تو وہاں پر ٹھہرے ہوئے مکہ کے جو مشرکین ہیں وہ ہنسی اڑا رہے تھے کہ یہ کیسے نبی ہے، یہ کیسا شخص ہے جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور بیٹے کی پیروی کرنے کی نصیحت باپ کو کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم ہے، حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو جو علم دینا چاہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ اب دنیا کی حد تک، دین کی حد تک لوگ ایسا سوچتے ہیں۔ اس سے ہٹ کر ہم اگر دنیا میں آئیں گے تو وہی باپ اگر ایک نیا فون لیں گا تو وہ فون چلانے کی جو ترکیب ہے، آئیڈیا ہے، وہ بچے کو معلوم ہے۔ تو باپ کیا کریں گا؟ نہیں، تو چھوٹا ہے مجھ سے عمر میں جس کو یوز کروں گا بولیں گا نہیں، اس کو بولیں گا کہ اس کے فنکشنز کیا ہے ذرا سمجھاؤ، کال کس طرح لگانا ہے یا ہمارے کو دوسرے جو بھی فنکشن ہے وہ کس طرح کرنا ہے۔ دنیا کے معاملے میں تو چھوٹا بڑا نہیں ہے، لیکن جہاں تک دین کی بات آتی ہے تم باپ کو کیسا سکھا سکتے؟ تو ہمارا جو ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ ہے کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو جو علم دے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اگر چھوٹے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم دیے تو بڑوں کو چاہیے کہ ان سے علم حاصل کرے، اور بڑوں کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم دے تو چھوٹوں کو تکبر نہیں کرنا چاہیے ان سے علم سیکھنے کے لیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں کئی ایسے واقعات، کئی ایسی چیزیں ملتی ہے کہ جو ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب بنا سکتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام والذین معہ، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے آل میں بھی تمہیں نصیحت ملیں گی۔ جیسا کہ جو حج کرنے والے ہیں، صفا مروہ کے جو پہاڑیاں ہیں اس کے اوپر اسی طرح دوڑ لگاتے ہیں یا اسی طرح چلتے ہیں جس طرح ہاجرہ علیہ السلام نے کیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پڑھیں اور اس کے اوپر غور کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان واقعات کے اندر ہمیں کیا کیا چیزیں بتائی ہے، تو ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں، ہمارا دین کیا ہے اور ہم کس چیز کو دین سمجھ رہے ہیں۔ اس کی ایک مثال لیں گے ہم، اس کا انشاءاللہ ذرا خلاصہ ہو گیا تو انشاءاللہ بہتر ہے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم علیہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلیل ہے، دوست ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ان سے بات کہی، اس وقت کہی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو آزما لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے آگ میں چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کئی عمر کے بعد، 80 یا اس سے زیادہ عمر ہونے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اولاد سے نوازا۔ پھر اس کے بعد ان کی اولاد جب جوانی میں قدم رکھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے خواب کے ذریعے کہ بیٹے کو ذبح کر دو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر جب اس کے بعد کیا ہوا، پھر خانہ کعبہ میں چھوڑنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا۔ خانہ کعبہ جدھر کعبہ ہے وہاں پر نہ کوئی پرندے رہتے تھے نہ کوئی انسان رہتا تھا ادھر، تو ویسی جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھوڑنے کا حکم دیا اپنے بیوی اور بچے کو۔ تو اتنے امتحانات کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر ایک امتحان میں پاس ہوئے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم میرے دوست ہے،
یہ ایک ہے۔ اور دوسرا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ولی ہے، دوست ہے۔ ولی کیا ہے؟ جو عام صفت ہے ہمارے پاس کہ جو اللہ کی عبادت کرے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرے، خوش کرے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنا ولی بناتے ہیں، دوست بناتے ہیں۔ تو اب ولی اور دوست کو لے کر اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کے لیے فوٹو بناتے ہیں، برکت کے لیے ان کی فوٹو گھر میں رکھتے ہیں، یا ان کی خبر بنا کر ان کی خبر کے پاس جا کے جھکتے ہیں، کرتے ہیں، ایسے کئی کام کرتے ہیں۔ یہی سوچ مکہ کے مشرکین کی تھی۔ یہی سوچ کس کی تھی؟ مکہ کے مشرکین کی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 3351۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو فرمایا کہ دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خانہ کعبہ میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، مریم علیہ السلام کی فوٹو ہے۔ تو وہ دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا قریش کو کیا ہو گیا ہے کہ انہیں معلوم نہیں کہ فرشتے کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصاویر ہو۔ اللہ اکبر! کس کی تصویر ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ خلیل اللہ، اللہ کے دوست ہے۔ یہ لقب کب پڑا ان کے اوپر؟ انہوں صرف عبادت کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوش نہیں کرے، وہ تو عبادت کرتے ہی تھے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے کئی آزمائشوں کے بعد ان کو یہ لقب دیا۔ اللہ اکبر! تو ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ اللہ کا ولی نبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نہیں ہو سکتا دنیا میں۔ تو وہ نبی کی تصویر کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ وہ نبی کی تصویر رہنے پر بھی خانہ کعبہ میں بھی کوئی فرشتہ داخل نہیں ہو سکتا۔ آج ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ولی ہے، پیرانے پیر ہے، تو ویسے لوگوں کی تصویر ہم لگا لیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اسوہ حسنہ کو پہچانے ہی نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی جو تصویر تھی اس میں فال کے تیر تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسے لوگ ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں فال کے تیر دے دیے، جبکہ وہ ایسے شیطانی کام نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ فال کے تیر ہٹا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی آپ تصویر لگا لو، نہیں، یہ ہمارا دین اسلام نہیں ہے، یہ ہمارا دین اسلام نہیں ہے۔ کسی نبی کی تصویر کو بھی آپ اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ اور تصاویر کا جو سلسلہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ سقراط، بخرا، یہ ایسے کئی لوگ ہیں جو دنیا میں آ کے چلے گئے، ان کے تصاویر آج بھی ہیں کئی ہزار سال پہلے کے۔ اگر ایسی چیزیں اسلام میں ضروری ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حریص تھے کہ اپنی امت کو فائدہ پہنچائیں۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بنانے سے برکت آتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تصویر بنانے کو کیوں منع کرتے تھے؟ جبکہ ہمارا جو اسلام ہے وہ مکمل اسلام ہے۔ ایک ایسی ادنا چیز بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑی کہ جس سے امت کو فائدہ ہو۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر سے اگر امت کو فائدہ ہوتا تو اپنی تصویر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنانے کا حکم دیتے یا ابراہیم علیہ السلام کی تصویر گھر میں رکھنے کا حکم دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ لقب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کتاب میں دیا ہے، ابراہیم خلیل اللہ۔ اور بعض جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے کہ اپنی طرف سے اولیاء بنا لیتے ہیں، باپ دادا کی طرف سے اولیاء بنا لیتے ہیں جن کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ تو آج ہم ایسے لوگوں کی تصویر بنا رہے ہیں جن کی کوئی دلیل نہیں ہے اور ہم اس کو ثواب سمجھ رہے ہیں، اور یہی ہے جس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ یہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی تصویر بھی ہم نہیں رکھ سکتے۔ اور دوسرا جو شبہ ہوتا ہے کہ جو لوگ تھے، مشرکین تھے، جو بھی تھے، وہ لوگ مورتی کی پوجا کرتے تھے، سورج اور چاند کی پوجا کرتے تھے، درخت کی پوجا کرتے تھے، لیکن خبر کے آگے نہیں جھکتے تھے۔ یہ ایک شبہ ہے ہمارے اندر، لیکن صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ حدیث نمبر ہے 434 434۔
اور ایسے 4 جگہ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے. ایک جگہ ہے 4373 اور 1341 اور 427. ان احادیث کے اندر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے حبشہ کے ایسے یہ مقبرے جو تھے ان کی تعریف کر رہے تھے. یعنی جیسا ہوتا نا کہ یہ درگاہ میں ایسی کمال کی چیز ہے، ادھر میلے لگے ہوئے ہیں، ہم بس وہ چیزیں دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. اس طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کر رہی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ تھے کہ اگر ان میں کوئی نیک آدمی مر جاتا تو اس کی خبر پر مسجد بناتے تھے اور اس میں اس کی تصویر رکھتے تھے. یہ لوگ اللہ کے نزدیک ساری مخلوق میں بدترین مخلوق ہے. اللہ اکبر. یہ نیک لوگوں کو کیا کرتے تھے؟ مسجد کا مطلب سمجھتے؟ مسجد کا مطلب ہے وہ جگہ جہاں پر سجدہ کیا جاتا. ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی مسجد میں نماز پڑھنے کی جگہ اس شخص کی خبر بناتے، ایسا نہیں ہے. اگر ہم اس کو غور سے اگر دیکھنا چاہیں گے تو یہ کرسچن ہیں، عیسائی، جو عیسیٰ علیہ السلام کو گاڈ نہیں بولتے، اللہ نہیں بولتے، اللہ کا بیٹا بولتے. لیکن پوری دنیا میں آپ کرسچن کی عبادت کی جگہ دیکھ لو، ایک بھی ساری کی ساری ان کی جو عبادت کی جگہ ہے وہ اللہ کے بیٹے کے لیے ہے، اللہ کے لیے ایک بھی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ شیطان کیا کرتا؟ ایک برائی جب داخل ہوتی نا اس کے اندر، مسجد کی اللہ کی عبادت کی جگہ ہی نہیں چھوڑتا ادھر. اگر آپ کسی ہندو سے پوچھیں گے کہ آسمان زمین سورج چاند بنانے والا کون ہے؟ ایک بھگوان ہے. کیا وہ بھگوان کو آج تک کوئی دیکھے؟ نہیں دیکھے. لیکن اگر آپ ان کی عبادت کی جگہ دیکھیں گے تو ایک بھی ایسی عبادت کی جگہ نہیں ہے کہ جہاں مورتی نہ ہو. تو شیطان ایسے طریقے سے ان کے پاس داخل ہوا کہ اللہ کی عبادت کی جگہ ہی نہیں بچی ان کے پاس. تو مسجد سے یہاں پر دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. یہاں پر اسلام کے اندر جو حفاظت ہوئی ہے مسجد ہے. درگاہ کے علاوہ اگر کوئی غیر مسلم، ایک بار غیر مسلم کو ایسی دعوت دیتے ہوئے اس کو بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ 7 آسمان کے اوپر ہے. تو وہ شخص پریشان ہو کے الگ الگ جو دعوت دے رہے ہیں ان کو بھی نہیں معلوم وہ درگاہوں کے نامہ، ان کے نامہ لے کے بول رہا کہ کیا یہ درگاہ میں بھی نہیں ہے اللہ؟ کیا یہ درگاہ میں بھی نہیں ہے اللہ؟ اللہ اکبر. تو غیر مسلم کیا سمجھتے؟ جو خبر ہے اس میں اللہ ہے، اس کی عبادت کرے. اللہ اکبر. نعوذ باللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. وہ اللہ ہی کی حفاظت ہے جو 8 مساجد قائم ہیں درگاہ ہونے کے باوجود. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حفاظت نہیں ہوتی تو دنیا میں کوئی ایسی مسجد نہیں ہوتی جہاں پر اللہ کی عبادت کی جائے. تو ہم کو دین سمجھنا ہے، غور کرنا ہے اس کے اندر. ایسا نہیں ہے کہ اسلام آنے کے 700 سال کے بعد اولیاء ہے. نہیں، اولیاء کا سلسلہ تو دنیا میں جو پہلے انسان قدم رکھے وہاں سے چلتا ہوا آ رہا ہے. اگر آپ کسی کا عرف وہ دیکھیں گے تو بہت زیادہ سے زیادہ ہو گیا 700 سال، لیکن اسلام آیا 1400 سال پہلے. لیکن اگر آج کوئی بولیں گے یہ کام ہی نہیں کرنا ہے تو کہیں گے کہ یہ کیا نئی باتیں آ کے بول رہے ہیں. بھئی 700 سال پرانا ہے، 1400 سال پرانا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آخری زمانے میں اسلام اجنبی ہو جائیں گا. جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی چیز لے کے آئے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کے آئے تھے. مکہ کے مشرکین کیا کر رہے تھے؟ یہ کیا نئی چیزیں لے کر آ رہے؟ جبکہ وہ جو شرک کا سلسلہ ہے کئی ہزاروں سال سے چلتا ہوا نہیں آ رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے 600 سال پہلے شروع ہوا. عمرو بن لحی بول کے ایک شخص تھا مکہ میں، ایک سردار تھا جو اللہ یہ عبادت بھی کرتا تھا، نیک تھا اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا تھا. تو لوگ اس کو بہت نیک، بہت زیادہ اللہ کا ولی مانتے تھے. تو وہ شخص جب مصر گیا تو وہاں پر کئی مورتیاں دیکھا اور بعض مورتیاں لے کر مکہ آ گیا. مکہ میں آنے کے بعد کہا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے دین میں ایک بدعت حسنہ ہے، ایک اچھی بدعت ہے. تم ان کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ان کو پوجا مت کرو، ان کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقرب حاصل کرو. تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے 600 سال پہلے یہ طریقہ شروع ہوا. اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں
تھے، نبوت کا جب اعلان نہیں ہوا تھا، اس وقت بھی کئی لوگ تھے جو دین ابراہیمی کا اعلان کرتے تھے، خانہ کعبہ کے پاس ٹھہر کر بولتے تھے کہ لوگوں تم ان مورتیوں کی پوجا مت کرو، تم دین ابراہیمی پر چلو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سچا دین ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کے باوجود بھی لوگ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے دین کو بھول گئے تھے، ان کے دین کو سمجھ نہیں سکے تھے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایک نیا دین لے کر آئے بول رہے تھے، اسی طرح آج بھی لوگ نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قرآن پڑھ رہے ہیں اور نہ حدیث پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ وہی بات کرنے پر یہ کیا نیا دین لا لیے۔ تو ہمیں اس کے اوپر غور کرنا چاہیے اور اللہ کا صحیح دین سمجھنا چاہیے۔ اس کی ایک بہترین جو طریقہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں بیان کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کی بات پر عمل کرو، ان کے طریقہ عمل کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور جو تم میں بڑے ہیں، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو ان سے دین کا علم حاصل کرو جو تم میں بڑے ہیں یا جو حکومت چلانے والے ہیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر ان میں اختلاف ہو جائے، ایک شخص کہہ رہا ہے کہ درگاہ کو جا کر آپ اللہ کو راضی کر سکتے، ایک شخص کہہ رہا ہے کہ یہ تو شرک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا ہے، تو اب اختلاف ہو گیا تو کیا کرنا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس بات کو لوٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ یہاں پر ہر ایک شخص کی اپنے اوپر ذمہ داری ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اصول بتایا، ایسا نہیں ہے کہ بس تم چلے چلو اپنے بڑوں پر، نہیں، تم اپنی طرف سے تحقیق کرو۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو دلیل پیش کرو، پوچھو ان سے تم جو بات بول رہے ہو وہ کیا ہے۔ تو یہ طریقہ اسلام کا سکھایا ہوا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا طریقہ سکھایا ہوا ہے۔ یہ اگر ہم اس طریقے کے اوپر دین اسلام کو سمجھیں گے تو ہی ہم صحیح دین پر عمل کر سکیں گے، ورنہ کیا ہوئیں گا؟ قیامت کے دن باپ بیٹے کو دیکھ کر بھاگیں گا، بیٹا باپ کو دیکھ کر بھاگیں گا۔ وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے جو ہم دنیا میں آنکھ بند کر ایک دوسرے کے طریقے پر چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایسی باتیں تھیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام، جیسا کہ لوگ کیا کرتے ہیں، نبی جو صحیح بات بتائے ہیں یا جو ہمارے اولیاء اللہ جیسا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ، تو یہ لوگ ہمیں اللہ کی طرف بلا کر گئے ہیں۔ جس طرح ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر رکھ لی، اسی طرح ہم نے اپنے اولیاء کی تصویر رکھ لی۔ ان کا بھی طریقہ غلط تھا اور ہمارا بھی طریقہ غلط ہے قرآن اور حدیث کے مطابق۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ بنیاد الطالبین میں فرما رہے ہیں کہ مجھے اس شخص کی عقل پر افسوس آتا ہے، وہ شخص بیوقوف ہے جو دوسروں سے جا کر دعائیں کرتا ہے اللہ کو چھوڑ کر، جبکہ سارے کے سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ کرامات کہتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ کی بہت سے کرامات بیان کرتے ہیں۔ تو ایک شخص سن کر آیا کہ دیکھیں گے شیخ کی کرامات کیا ہے۔ ایک مہینہ تھا وہ شخص مسجد میں ان کے اوپر نظر رکھتا ہوا، جا کے قریب ہو کے ملا بھی نہیں، وہ شخص دور سے دیکھتا تھا کہ دیکھیں گے کرامات کیا ہے۔ پھر وہ شخص ایک مہینہ ہونے کے بعد کچھ بھی ان کی کرامات نہیں ہے بول کر جا رہا تھا، تو شیخ پوچھے کہ آپ آئے دور سے بس نظر رکھ رہے تھے، ملے بھی نہیں، اب کہاں جا رہے؟ بولے تو وہ شخص بولا کہ میں آپ کے بارے میں بہت سنا تھا، کرامات دکھاتے، لیکن ایسی کوئی کرامات مجھ کو نہیں دکھی، تو اسی لیے میں جا رہا ہوں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ فرمائے کہ کیا تم نے میری کرامت نہیں دیکھی؟ میں تو بہت بڑی کرامت کرا۔ تو شیخ بولا نہیں دیکھا۔ تو شیخ بولے کہ میں تو بہت بڑی کرامت کرا، نہیں دیکھی کیا؟ نہیں۔ پھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ فرمائے کہ میری بہت بڑی کرامت یہ ہے کہ میں قرآن اور حدیث پر اتنا ہی عمل کرتا ہوں جتنا اس کے اندر ہے، نہ اس میں زیادتی کرتا ہوں نہ کمی کرتا ہوں، یہ میری سب سے بڑی کرامت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ انعام میں فرما رہے ہیں آیت نمبر 62 سے 68 تک کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک میں مخلوط نہیں کیا، یعنی شرک کے ساتھ نہیں ملائے اپنے ایمان کو، تو یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں اور صحیح راستے پر ہے۔ یہ بیان کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، کئی نبیوں کا نام لے کر فرما رہے ہیں کہ اگر یہ بھی شرک کرتے ہوتے تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔
کون؟ ابراہیم علیہ السلام اگر شرک کرتے ہوتے تو جو اپنے بیٹے کو قربانی کا جو عمل کرے وہ بھی ضائع، جو اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے چھوڑ کر آئے خانہ کعبہ میں وہ بھی ضائع، ان کے سارے عمل ضائع ہو جاتے ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو سوچو ہم جو قربانی دینے جا رہے ہیں، ہم جو اللہ کو راضی کرنے جا رہے ہیں، اگر ہم بھی وہی طریقے پہ ہوں گے تو ہمیں کیسا اجر ملے گا؟ کیا ہمارے عمل ضائع نہیں ہوں گے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کی سنت کو کبھی بدلتا ہوا نہیں دیکھو گے۔ ایک طریقہ کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ شرک کرنے کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کے عمل ضائع کر دیتے، تو ہمارے عمل کیسا اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول کر لیں گے؟ تو ہمیں غور کرنا چاہیے اس کے اوپر۔ اور یہ 10 دن جو ہے اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم جب چاند دکھیں گا اس میں ہمیں 9 دن کے روزے رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے بھی رکھتے تھے، اور ان دنوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرنے کا زیادہ ثواب بتایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر ہم اپنے ایمان کو سنبھال کر تھوڑا بھی عمل کریں گے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے درجات بلند کر دیں گے، جیسا کہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ہے، پیور قرآن، پیور صورت ہے، کوئی ملاوٹ نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید میں۔ تو ہم ویسے اخلاص کے ساتھ تھوڑا بھی عمل کریں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول فرما لیں گے۔ لیکن اگر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کو نہیں سمجھ کے شرک کرتے ہوئے اگر کوئی بھی بڑے سے بڑا عمل ہر سال ہم حج کر رہے ہیں، کہیں اعمال کر رہے ہیں، یہ سب ہمارے اعمال انبیاء کے اعمال ضائع، تو ہمارے عمل کیا ہوں گے؟ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو صحیح دین اسلام کو سمجھ کر، جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتارا ہے، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین اسلام سمجھایا ہے، جس طرح صحابہ نے سمجھا ہے، اس طرح سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنا، اور اسی دین کو دوسروں تک پہنچانے والا بنا۔ آمین۔